بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. گزشتہ سے ملتی ہے یہ آیت. ترجمے سے پہلے حکم ہوا تھا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جبار قوم ہے، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اس سے نکل جائیں. یہ جواب دیا تھا. اس پر دو شخص نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے، تم داخل ہو جاؤ، بس اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم غالب ہوں گے. اب جب ان دو آدمیوں نے کہا ایسا، تو ان کے رد میں اب وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ کہہ چکے تھے کہ ہم تو داخل نہیں ہوں گے، وہ نکل جائیں بستی سے. تب جب دو آدمیوں نے سمجھایا تو اس کا رد لیکن کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ. یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ. نہیں، ہرگز ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں ہیں. ابدا یعنی ہرگز کریں کبھی بھی، اور لن کے معنی بھی ہرگز نہیں. یہ تو انہوں نے حکم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ایک چیز ہے. لیکن اب جو کہہ رہے ہیں وہ رب کی صفت، چونکہ الوہیت اور ربوبیت اور صفات، تو اللہ کی صفات میں وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. صفت ربوبیت سمجھ نہیں سکے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فذهب موسیٰ تم جاؤ. پھر کہہ رہے ہیں انت، یعنی تاکید کے لیے، وہ ربک اور تیرا رب. اچھا یوں بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمارا رب، تیرا رب. دیکھیے نا بنی اسرائیل. اب ملا رہے ہیں فقاتلا، دونوں لڑو جا کے. پھر کہہ رہے کہ انا ہاؤنا، ہم یہاں بیٹھے ہیں. جب آپ دونوں لڑو گے وہ خارج ہو جائیں گے، ہم بیٹھے انتظار کریں گے، پھر آ جائیں گے. اب یہاں کیا ہوا کہ یہ رب کی صفت کو سمجھ نہیں سکے، جبکہ سورہ طٰہٰ 46 آیت میں حکم ہوا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہ جاؤ پھر ان کو نصیحت کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کو قصہ یاد تھا، خون ہوا تھا نادانستہ طور پر. تو انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے تو ہم پر ظلم کریں گے. تو قال لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، سنتا ہوں دیکھتا ہوں. تو یوں نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ لڑوں گا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ لڑتے نہیں. تو رب جو ہے، رب کی دیکھ رہا ہوں گا، سن رہا ہوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تم پر غالب آئیں گے. اب یہ بھول گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ. اچھا اب سوال یہ آتا ہے، یہ جو آیت ہے نا پہلے اتر چکی تھی جنگ بدر کے پہلے سے. جنگ بدر کا جو واقعہ رونما ہوا اس کے پہلے آیات اتر چکی تھی. ابھی کی پوری اتری ہوں، آدھی اتری ہوں. اب دیکھیے ان کا مسئلہ دیکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا دیکھیے. ہم کہتے ہیں نا صحابہ کرام. تو جنگ بدر کا جو واقعہ ہے، جنگ ہونے سے پہلے اصل میں دو چیزیں تھیں. قافلہ لے لیا جائے ابو سفیان کا، وہ لوٹا جائے، یا اس طرف رخ کیا جائے جو قریش جو آ رہے ہیں جنگ بدر کی طرف. تو آپ نے صرف مشورہ کیا تھا، یعنی ابھی قطعی طور پر فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کیا کیا جائے. یہ کس اور بات ہے کہ ہر ایک کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ جو آرام دہ ہے
بھائی کیوں جنگ کریں, یہ تو ایک فطرت ہے نا, اس سے بحث نہیں ہے. مگر ان کا جواب دیکھیے صحابہ کا. صحابہ نے یہ جواب دیا, چونکہ یہ آیت ان کے سامنے تھی, انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں ہم ہیں. آپ اگر کسی کنارے پر چلے جائیں ہم وہاں ہیں. ہم آپ کے آگے ہیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں, ہم آپ کے دائیں ہیں اور ہم آپ کے بائیں ہیں. یہ طریقہ مطلب ہے کہ امیر بیچ میں رہے گا, یعنی حفاظت. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ وہ بولیں گے کہ فقاتلا انا ہاؤنا قائدون. یہ فرق ہے امت محمدیہ کے صحابہ کرام, یہ شرف اور یہ بنی اسرائیل کہ کہہ دیا کہ جاؤ. تو کیوں؟ پہلے سے ان کے اندر شرانگیزی کا مادہ ان میں تھا. جہاں وہ نکلے دریا سے پار شرارتیں کرتے رہے. تو اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ایسی کنڈیشن میں کیا کہتے ہیں, ایک غور کیجئے. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو بولے کہ ربی یعنی ربی میرے رب. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی میں, لا املکو مطلب املکو یعنی قادر نہیں, ملکیت نہیں, قدرت میری نہیں, میں مالک نہیں, کچھ بھی ترجمہ کرے, الا نفسی, الا نفسی, میں اپنے آپ کے بس, ہاں میں اپنے آپ کا بس, اب ان کو لیے میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر کہہ رہے ہیں وہ آخی, اور کون؟ ہارون علیہ السلام, ہے نا. تو ایک بات تو سمجھ میں آئی. یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اولو العزم پیغمبر ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. اصل میں یہ سمجھنا چاہے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کہ میں خود کا مالک ہوں, اپنے نفس کا, میں کر سکتا ہوں جو کچھ, انہیں میں مجبور نہیں کر سکتا, یہ کہہ رہے ہیں وہ, ہے نا, تاکہ سب سمجھ جائیں کہ میں انہیں مائل نہیں کر سکتا, میری یہ قدرت نہیں, میری قدرت سے باہر ہے. اب ہمارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم والوں کو سوچنا چاہے کہ ہم کہاں چلے گئے. ہمارے یہاں تو دوسروں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دیں گے, وہ ہمیں توفیق دیں گے, تو جبکہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے, کسی کو ہم مجبور نہیں کر سکتے. تو دونوں کی ذمہ داری کی اب ایک اور تفسیر میں پوری آیت کے بعد آپ کو بتلا رہا ہوں. فَفْرُقُ بَيْنَنَا, لہذا تفریق یعنی جدائی. جی اب ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. فاسق, ابھی نے فاسق کہا, نام کس نے رکھ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکھ دیا نا, قوم الفاسقین. اس کی وجہ بالکل کھلی ہوئی ہے. جہاں پار ہوا یہ قافلہ دریا سے, شرارتیں شروع کر دی. جانتے ہیں آپ سب سے بڑی شرارت تو وہ عجل بچڑے کو معبود بنایا, اور بھی کئی شرارتیں کی انہوں نے. کھانے پر راضی نہیں, من و سلوا پر, اور اس وجہ سے کہا کہ فاسق. تو فاسق جانتے حکم عدولی کرنا, نافرمانی کرنا, تو انہوں نے نافرمانی کی. اب یہاں دو چیزیں سمجھنا ہے, دو بلکہ تین. دونوں کا نام نہیں لیا اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں. اب وہ جو تفسیر والے ہیں نا, وہ خود قرت کرتے رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بھائی ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ اچھی بات ہے, کرنا چاہے, تحقیق سے کہیں گے نا بھائی ان کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ کہنے کی ضرورت ہے نا, میں, میرا اور ہارون کو, اور یہ دو نہیں, وہ دونوں کو اللہ نے ہدایت دی تو انہوں نے کہہ دیا, اس لیے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک چیز اور میں آپ کو تھوڑی سی جھلک بتاتا ہوں. یہ مدارس میں جو تحقیق ہوتی ہے نا, اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. چونکہ میں تھوڑی سی جھلک بتاتا ہوں تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت ہائر کلاس ہے. ہائر کلاس نہیں ہے, تھوڑی جھلک اس لیے بتاتے ہیں کہ لوگ ایسا نہ سمجھے کہ ہم یہی تفسیر ہے. اب جیسے کہ لوگ تفہیم القرآن پڑھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی تفسیر ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک تفسیر ہے اردو میں لکھی ہوئی ہے, مولانا صاحب نے عربی کے ترجمے ایک مفہوم جو ہے انہوں نے لکھا ہے, یہی تفسیر نہیں. اس وجہ سے میں بتاتے رہتا ہوں. علم بہت وسیع ہے, سمندر وسیع. علم کو کیا نام دیا گیا ہے؟ بحر. تو سنیے ابھی تفسیر, تھوڑی سمجھ میں آئے گی آپ کے. وہ اسی طرح تفسیر کرتے ہیں.
जलालेन निकालिए। तो वो क्या कहते हैं आप सुनिए, ला अमलिकु इल्ला नफ्सी। ला अमलिकु इसका फ़ाइल मूसा अलैहिस्सलाम और नफ्स मफूल, तो हालत नस्ब में हुआ ना। हालांकि आपको यहाँ ज़ेर नज़र आ रहा है, असल में यूँ था ला अमलिकु इल्ला नफ्सी। तो अभी नफ्सी तो हम पढ़ नहीं सकते ना, या की वजह से ज़ेर लगा, तो है इसके नीचे ज़ेर, मगर किस में है, हालत है नस्ब में। नस्ब में यानी क्या, फ़ाइल का फ़ेल उस पर वाक़ हुआ, यानी वो कादिर हुए अपने नफ्स पर। ठीक है। वो अखी यानी मैं कादिर हूँ अपने भाई पर, तो भी हालत नसीब में हुआ। मगर नहीं, ये तफसीर भी आपने की है तो काफ़ी है, सही है, कोई मसला नहीं। मगर नहीं, कहते कि नहीं, ऐसा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने नफ्स के पर कादिर, हारून अपने नफ्स पर। अभी तरतीब बदल जाएगी। तो कहते हैं ना कुरान एक जामे है, तो सुनिए भी, ला अमलिकु इल्ला नफ्सी हालत नसीब में हुआ। वो अखी यमलिकु नफ्सा, तो अखी हालत रफ़ी में हुआ, फ़ाइल हुआ कि नहीं हुआ, वो अखी यमलिकु नफ्सा। तो ये तफसीर है। अब ये तफसीर तो मैं पढ़ा नहीं सकता ना, फिर तो वो हम कवायद में चले जाएंगे, लेकिन ये तफसीरें भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले क्या है, लोगों को रिस्क के बारे में इतनी मुश्किलात नहीं थी, तो बैठते थे और लिखते थे, यही काम करते थे। अब तो नहीं है ना वो चीज़ें, लेकिन अब तो सब लिखा हुआ है, खाली पढ़ना है। लेकिन नहीं, एक तफसीर पढ़ ली, खलास यही समंदर है। वो शेख सादी ने मिसाल दी है, बहुत, शेख सादी जानते हैं, बहुत अच्छे फारस के बहुत मशहूर हैं, मदारिस में इनकी किताबें पढ़ाई जाती है। वो मिसालें देते थे, तो एक मिसाल उन्होंने दी है, मौसम बरसात में वो गुजर रहे थे, तो एक कुएं जो है काटो काट भर जाते हैं, तो उसमें एक मेंढक उछल कूद रहा था और उसकी आवाज़ तो डराओ। तो बोले मेंढक में दरे बीर डराओ चिस्त। बोले तुमको क्या हो गया, क्यों उछल कूद रहे हो? तो बोले मैं बड़े समंदर में तैर रहा हूँ मैं। देखिए ना, चूँकि काटो काट भर गया था। बोले तुम्हारे चारों तरफ देखो दीवारें लगी हैं, समंदर के किनारे खड़े रहोगे तो सामने किनारा नज़र नहीं आता है, ये देखो। तो वो इस किस्म की हालत हो गई है। हमने देखा जो अपनी जमात में है कहता है बस यही एक जमात है। कुएं के मेंढक का भी साथ देते हैं। हाँ जी, कुएं के मेंढक के, हाँ वही। अब वो खुश है चूँकि पानी नीचे रहता है, मौसम बरसात तो फिर ऊपर आता है, अब वो समझ रहा है क्या, खुश है। तो ये हमारे लोग इसी तरह खुश है। अब मैंने देखा बस वो वही लिटरेचर पढ़ते रहेंगे, वही बस दूसरे लिटरेचर को हाथ में लगाएंगे, जबकि हम मेहनत कराते हैं कि कुरान और अहादीस पर वो भी पढ़ें। कई चीज़ें उसमें आसानी होती है देखने में। उर्दू मैं भी देखता था, अब भी देखता हूँ उर्दू तफासिर तर्जुमा। क्यों देखते हैं? ताकि बयान करने में आसानी कैसे पैदा हो, मगर उसकी अंधी तकलीद नहीं करते ना कि उन्होंने क्या तर्जुमा किया है। तो एक झलक मैंने बताया, ऐसी तफसीरें मौजूद हैं और लोग जानते हैं, तो मालूम होना चाहिए कि इल्म कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारे यहाँ कई ऐसा वाक़या है, कुरान शरीफ हमारा ख़त्म हुआ, मतलब जो दर्ज देते थे, और वो भी इत्तेफाक से जिया भाई ही थे, टोयोटा वाले। तो उनके ख़त्म हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि अब कारी साहब क्या पढ़ाएंगे? तो कहते हैं कि अब आप क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा बैठो तो सही, जब बैठोगे तो पता चलेगा कि हमको ने कुछ सीखा ही नहीं। ये तो दर्स कुरान है। हमने कभी कहा कि हमने आपको सब सिखा दिया? नहीं सिखाया। तो अब ये कौन सा तकरीबन चौथा चल रहा है, चौथा है तकरीबन। तो ऐसी कोई बात नहीं, दिलचस्पी रहेगी, लोग भी दूसरी दफ़े भी दिलचस्पी, फिर भी अब तो मैं समझा अब लोग नहीं आएंगे, ये जो हमारा दर्स शुरू हो रहा है, लेकिन नहीं, फिर भी दिलचस्पी वाकई चीज़ें मिल रही हैं। तो बहरहाल ये ग्रामर की तफसीर बतलाया। तो ऐसी तफासिर हैं ग्रामर से। अच्छा, फिर तजवीज़ से बहस करते हैं, वो अलग, वो जो सबा अशरा की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस मुनासिबत से हमारे यहाँ एक साहब थे, अभी नाम तो नहीं बताएंगे उनका, लेकिन वो पहले अपने दर्स में नहीं थे, लेकिन उनको जुस्तजू थी। अब जैसे कि ज़िया भाई पहुँच गए मोइन साहब को लेकर, तो वो तलाश में रहते हैं ना, तो वो इमाम साहब के पास गए। कौन से? इमाम साहब के पास। उनके अंदर वो तो क्या था, तलब थी, मगर वो बोलने नहीं आया ना। तो कहा कि अना अबगा ताल्लम किरात,
اب ایک یہ بہت بڑی بات ہو گئی، قرات سیکھنا چاہتا ہوں، یہ ہائر ڈگری ہو گئی. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں فنکشن میں فلاں صاحب قرات پڑھ رہے ہیں. قرات نہیں پڑھ رہے ہو. ابھی میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں قرات نہیں پڑھ رہا ہوں. دیکھو آپ کھولیے پچھلا صفحہ، بروایت حفص عن عاصم. البتہ تلاوت کر رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا کہ میں قرات پڑھنا چاہتا ہوں. بولے ایج درستان ای مدرسہ تو اللہ ما تعلمت. تو وہ سمجھ گئے رو اول اقرا تجوید، رو ای واحد تانی بعد تو قرات یعنی کیا سب ہوا شرع. سمجھ لیں قرات یعنی کیا سب ہوا شرع. جاؤ. تو پھر ہمارے حلقے کے ایک شاگرد ان کے وسعت سے میرے آئے، تو پھر میں نے ان کو تجوید شروع کرا دیا. تو ایک دفعہ انہوں نے پوچھا وہ کیا مطلب اس کا. میں نے کہا ایسا نہیں کہنا کہ میں قرات سیکھنا چاہتا ہوں. جب آپ تجوید سیکھیں گے مکمل بروایت حفص تو پھر بروایت شعبہ اور پھر ورش اور قالون وہ قراتیں کہلاتی ہیں، یعنی جو امام ہے اور یہ روایات ہے. تو بہرحال اس مناسبت سے قرات نہ بلکہ کیا تلاوت عام ہوتی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اسی قصے کو لے کر. بہرحال اس مناسبت سے علم میں بھی اضافہ ہوا نا. صحیح جی چلیے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ہمیشہ اسی طرح پڑھیں فلا تأس. یہ عربی کے پاس جاؤں گے نا تو آپ سے کہے گا افتح تأس فلا تأس. ہمارے یہاں فلا تأس تو کہتے ہیں افتح فلا تأس ایسا. ولا الضالین افتح ولا الضالین ہے نا. دیکھو ولا الضالین گول ہو جاتا ہے نا. افتح ولا الضالین. فرمایا اللہ نے فإنها محرمۃ علیہم. انہوں نے یہ جواب دے دیا نا انت وربک، تو اللہ نے ان پر یعنی محروم کر دیا اس بستی سے، یعنی حرام کر دیا ان پر. اب کتنا 40 سنہ یہ آ گیا 40. اور ایک جگہ آئے گا کوہ طور پر جب گئے تھے نا تورات لینے تو 40 دن 30 اور پھر 10. تو یہ 40 کو چلا رہے ہیں تبلیغی جماعت والے چلا. اب انہوں نے اس سے لے لیا. چلیے تو یہاں 40 سنہ اور وہ 40 دن. 40 دن بھی ہے سنہ بھی ہے. یتیہون فی الارض. یتیہون یہاں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے یتی انتبہ یتی یعنی گر جائے گا. بہت استعمال ہوتا ہے. گاڑی میں کسی کو بٹھا رہے سامنے گیا یتی کنارے پر مت رکو. تو اب یتی یعنی گرنا. اب جب کوئی چیز گر جائے گی تو اپنے اس کا جو محل ہے وہاں سے ہٹ گئی تو گمراہ ہوئی نا، نیچے گر گئی. آپ نے گاڑی میں رکھ دیا جانا ہے مکہ تو وہ گم ہو گئی. تو اب مانے کیا بھٹکتے رہیں گے زمین میں. دیکھو مانے کہاں سے کہاں پیدا ہو گئے. اب یہ یتیہون زمین پر ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، بھٹکے رہیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے فلا تأس علی القوم. اب یہ فاسق قوم ہے چونکہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ تو ان پر تم مایوس مت ہو جاؤ. اب 40 برس بیت المقدس میں جانے سے محرومی. تو گویا بات واضح ہے کہ 40 برس کے بعد پھر یہ بیت المقدس. لیکن کتنے لوگ موجود ہوں گے اس وقت جب یہ فرعون کے چنگل سے نکلے ہیں؟ اس وقت ان کی کیا عمر ہوگی؟ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے نا. ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ 50 کے ہوں گے چونکہ ہم ہماری عمر سے حساب لگائیں گے. ان کی عمریں اور ہیں، ہم 100 کے حساب کریں گے. تو وہ کتنے موجود تھے کتنے موجود نہیں تھے کچھ پتہ نہیں. وہ تورات میں ہوگا کہ کون تھے اور کون نہیں تھے. بہرحال بھٹکتے رہے. اب اسی طریقے سے ایک قصہ آ رہا ہے. یہ بہت اہم قصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے ایک میت ہوئی یا میت ہوئی. میت یعنی مرنے والا، میت یعنی جو مرا ہوا، یہ تو فرق ہے. تو ایک میت ہوئی، ایک شخص مر گیا. کیسے؟ میرا قتل سے. وہ بھی نارمل نہیں لیکن پہلا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مر گیا ہو تبھی موت، یا پہلا بھی ہوا کہ وہ بھی کیسے؟ قتل. تو وہ قصہ اب یہاں مختصر ہے مگر کسی نے پوچھا نہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کا نام کیا، کسی نے نہیں پوچھا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو معلوم تھا. دیکھیے الف لام میم کسی نے پوچھا کسی صحابی نے کہ کیا مطلب. اور پھر یہ کہ تورات میں تفصیل ہے، نام ہے، تو تورات سے اگر ہم نام لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بس زلیخا کہاں ہے، حدیث میں نام نہیں ہے، تو ایسے ناموں کو اختیار کرنا اور ایسی باتوں کو لینا جو تورات میں ہو، جو آیت کے سمجھنے میں تعاون کرتے ہوں، کوئی حرج نہیں. سنیے گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. دیکھو وَاتْلُو تلاوت پڑھ کر سنائے. علیہم سب سارے لوگوں پر جو مکہ مدینہ میں جو موجود تھے. نب خبر، ابنین تو ابھی ابن آدم، آدم کی طرف منسوب ہوا نا تو نون کٹ ہو گیا. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی جو سچا واقعہ ہے وہ بالحق تو سنا رہے. اب کیا سنا رہے؟ اذ قربا دونوں آ گئے. اب یہ دونوں کون؟ تو حابل و قابل یا قابل و حابل، تو تورات میں نام ہے ان کا، تو کہنے میں کوئی حرج نہیں. اب ہم کہیں گے کہ کہاں ہے نام، تو بخاری میں نام نہیں ملے گا، کوئی ضروری نہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ضروری نہیں بخاری اور مسلم میں ملنا، چونکہ یہ کچھ عمل کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے نا، قصہ کہا جا رہا ہے. اب اگر 2 نام آپ نہیں لیتے تو نام تو لینا پڑیں گے نا. تو قربا قربانن، یہ یہاں پر ہے قربانن. ہمارے یہی مشہور ہے، یہاں سے مشہور قربانی قربانی قربانی. حج کی ہو تو قربانی، عمرے کا ہو تو قربانی، سب قربانی. ہمیں کچھ معلوم نہیں، جبکہ یہاں کتنے نام ہیں. قرآن شریف میں حج فمستیسر من الحج ہے نا، اضحیہ 3 نام ہے. تو اب یہ سمجھ میں آئے گا قربان کیا اصل میں. انہوں نے اذ قربا قربانن قربانی پیش کی، یعنی ہر ایک نے. اب قربانی یعنی کیا؟ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جانور ضروری ہوگا، اللہ کی راہ میں قربان کرنا، دے دینا، اس کا نام قربان. مرغا دو، مرغی دو، بکرا دو، اونٹ دو، کچھ بھی دو. تو انہوں نے رکھ دیا. اب اس وقت یہ سلسلہ تھا کہ اللہ کے نظر کر دیا تو آگ آتی تھی اور کھا جاتی تھی. اب یہ بھی توریت سے ہے. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو حابیل قابل میں سے ایک کی نظر قبول ہوئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دیکھو میں کہتا تھا نا آخر کے معنی دوسرا، اور اگر آپ نے آخر کہہ دیا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہے نا، دوسرے سے قبول نہیں ہوئی. اب یہاں اصل بات کیا ہے؟ یہ دوسرے کون؟ تو ایک کا نام قابیل، قابل نہیں، یہاں پر بھی سارے قابیل. ابھی کہ ہم لوگ قابل کہیں تو اصل میں یہ ہے قابیل حابیل. قابل کے معنی شدت ظالم، اور حابیل کے معنی نور. لیکن آپ کو قابل کے معنی زیادہ ملیں گے، لوگ رکھتے ہیں حابیل کے کم، چونکہ شدت پسند ہے نا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام رکھ سکتے ہیں. قابیل رکھیں حابیل رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہوا کیا؟ اب ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان کے اولاد نسل شروع ہوئی. تو کیسے ہوتی تھی؟ بیک وقت ایک لڑکا ایک لڑکی، نر اور مادہ پیدائش ہوئی. اس کے بعد دوبارہ نر اور مادہ، لڑکا لڑکی، ذکر اور انثی. اب سوال یہ آتا ہے کہ دیکھیے وہ پوائنٹ جو ہے نا وہ کس میں زیادہ ہیں؟ دیکھو دونوں کے ماں باپ آدم، دونوں کے ماں حوا، دونوں کا رحم کون سا؟ حوا کا، تو بھائی بہن ہوئے. مگر ایک پوائنٹ میں کم ہے، دونوں ایک ساتھ رحم میں رہے ہے نا. تو 2 پیدا ہوئے، اس کے بعد 1 سال سے یا 9 مہینے سے یا 7 مہینے سے 2 پیدا ہوئے. تو ان کے اندر یہ اس طرف ایک ہی وقت ایک ہی رحم میں ان کا اشتراک ہے. حالانکہ وہ بھی اسی رحم میں پیدا ہوئے، مگر یہ ایک ساتھ اور وہ ایک ساتھ، یہ اس پوائنٹ کو لیتے تھے. تو جو ایک ساتھ رحم میں رہے بڑے، وہ آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. آگے سمجھ میں؟ تو فرق ہوا نا.
حالانکہ وہ بھی سگے بھائی بہن، یہ بھی سگے بھائی بہن یہاں، لیکن یہاں کیا ہے، اشتراک فی الرحم، وہ نکاح نہیں کر سکتے ایک وقت اسی وقت میں، وہ بھی رحم میں ہے تو ان سے شادی ہوگی، یہ طے تھا۔ اب یہ سلسلہ چلا، اب ہوا یہ کہ قابل جو ہے اس کی بہن بہت خوبصورت تھی، یہ جانے والی تھی کس کو، حابیل کو، اور حابیل کی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب یہ ڈٹ گیا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب اس نے کیا سوچا، ترکیب کیا سوچی کہ اس کو اڑا دیا جائے، حابیل کو تو بات ختم ہو گئی، پھر یہ شادی اپنی بہن سے کر لے گا، اور پھر اس کا کیا، اس سے کون کرے گا، سلسلہ تو یہ چل رہا تھا نا۔ تو یہ قصہ، اب یہ قصہ لیا کہاں سے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، بخاری مسلم سے نہیں، کہاں سے، تورات سے، اور سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ چلیے، قال لأقتلنک، ہاں اب قابل سے قبول نہیں ہوئی تو سامنے ہو کہتا میں تجھے ضرور، تو جواب میں کہتا ہے حابیل انما یتقبل اللہ من المتقین، آپ مجھے کیوں قتل کرو گے، میں نے اخلاص سے پیش کیا، تقوی، اللہ نے قبول کیا، بات بالکل معقول ہے، آپ نے اللہ کے سامنے نظر کی، قبول کس کی کرے گا اللہ تعالیٰ، اس میں کچھ چاہیے، اخلاص ہو اور تقوی ہو، یہ بات ہو گئی۔ اب سنیے، اس نے کیا کہا، قتل میں کروں گا۔ اب یہاں ہمارے یہاں اصول کیا ہے، جب کوئی قتل کرتا ہے آپ کو تو آپ دفاع کریں گے نا، تو دفاع کرنے میں ہو سکتا ہے وہ قتل ہو یا یہ قتل ہو، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب کورٹ کچہری ہوتی ہے تو بولے میں نے تو اس کو قتل نہیں کیا، مگر میں دفاع کر رہا تھا، لیکن دفاع میں دونوں نیتیں ہوتی ہیں، اس کو مار دو یہاں اور یہ اس کو مار دے، تو یہاں یہ چیز نہیں تھی، اسے سمجھنا ہے۔ تو سنیے، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اگر تو نے میری طرف ہاتھ پھیلایا، اس نے کہا نا ماروں گا، لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ، میرا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ دیکھو بہت فرق ہوا، حالانکہ ہمارے یہاں کیا حکم ہے، اگر وہ قتل کرے تو دفاع کرو، لاٹھی سے کسی سے بھی، کہتے میں نہیں، بتائیے اخلاص تھا کہ نہیں، یعنی دفاع بھی نہیں کروں گا، یہ چیز سمجھنا ہے، ہاتھ بڑھاؤں گا ہی نہیں۔ اچھا کیوں ایسا کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ میں اگر ہاتھ بڑھاؤں تو ہو سکتا ہے تو قتل ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ جب دونوں لڑیں گے تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ اس میں نوٹ کرنا ہے کہ اس قدر مخلص تھا وہ، لیکن اس کے بعد دیکھیے مزید کہتا ہے اچھا اس میں ایک چیز اور، لئن بسط، یہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، ہاں یہ اتنا آسان ہے۔ دیکھیے تا اور دو نقطے والی تا، ابھی یہاں کے لوگ تو ساؤنڈ سے سمجھتے ہیں تا اور تا، لیکن یہ کہ تا موٹی ہے نا، اور تا دو نقطے والی، دو ہیں یہاں، تو تا جو ہے مستعلا، بلند اعلیٰ ہے، حروف مستعلیہ میں سے، اور یہ تا مستفلہ میں سے یعنی ہلکی ہے۔ سورہ صف میں وقالت طائفۃ، تا بڑی ہے تو دو نقطے والی تا پہلے، قالت، تو وہاں چھوٹی کو بڑی میں ادغام کر دیں گے اور چھوٹی پڑھی نہیں جائے گی، وقالت طائفۃ، ٹھیک ہے نا، وقالت تا، تو دو نقطے والی تھی ہم نے نہیں پڑھی، یہ قاعدہ ہے تجوید کا۔ یہاں کیا کریں گے، یہاں تا میں مدغم نہیں ہو سکتی، پھر پڑھنا بھی مشکل ہے، اب کیسے پڑھیں گے، تا وقا، دیکھو اب میں پڑھوں لئن بسطت، کتنی تکلیف ہے، تو کیسے پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے جیسے صاف شفاف پانی میں پتھر ہے، پتھر نظر آتا ہے اور گزرو، تو جب پڑھوں گا اتنا ہلکا کہ سمجھ میں آئے گا کہ تا ہے، دیکھو لئن بسطت، لئن بسطت، تو کی بھی آواز آ رہی لیکن شدت نہیں، بسطت نہیں، بسطت، تو اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کی مثال کیا کہ تا نظر آئے، معلوم ہو۔ اچھا اب
یہ مسئلہ اس آیت کے حساب سے ہوا. پھر یہ کہ انی اخاف رب العالمین، اب اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے. سنیے، انی ارید ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین. میں تو چاہتا ہوں کہ تو یہ باؤ گزر چکا ہے، باؤ بھی غضب، یعنی تو جو ہے تبوء باسمی، میں اس لیے ہاتھ میں بڑھاؤں گا کہ میرا بھی گناہ تو لے، وہ تیرا بھی فتکون من اصحاب النار. اگر تو نے ٹھان ہی لیا ہے قتل کرنی تو کر، سارے گناہ تجھ پر. اور یہی ظالمین کی سزا ہے. اس لیے کہ جب تو ہاتھ بڑھا رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے ایک صرف شادی کے لیے، جی تو سزا ہے. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت، یہاں کیا بولتے ہیں؟ مطوع ہے نا، تطوع. اصل میں مطوع کے معنی کیا؟ اس کے اندر ترغیب رہتی ہے، داڑھی رکھے، ٹخنوں سے اوپر کپڑے پہنے، اسی لیے مطوع. تو ترغیب دی. فتوعت لہو نفسہ، اس کے نفس نے اسے یہی ترغیب دی. اب ہم ترغیب نہیں کہیں گے، ابھارا. دیکھو ترجمے میں فرق ہو جائے گا. اس کے نفس نے اس کو ابھارا اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلا، قتل کر دیا. دیکھو معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں، بس یہ دیکھنا. اچھا، قتل کرنے کے بعد فاحسبہ من الخاسرین، خسارے والا ہوا. خسارہ جانتے اب کچھ کر ہی نہیں سکتا، کوئی میت ہوئی ہی نہیں تھی. آدم علیہ السلام تھے، اس جگہ پر نہیں تھے. اور پھر یہ کہ اس نے قتل کر دیا نا، اب کرے گا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے. قتل تو کر دیا، پھر پریشان ہوا. اور یہی ہوتا ہے، لوگ مرڈر کرتے ہیں پھر عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، مگر کیا خسارہ، کیونکہ وہ چیز لوٹ کر نہیں آ سکتی نا. یہی ایسے موقع پر خسارے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی تلافی نہیں. اب سنیے، اب جب یہ کنڈیشن ہوئی تو میت کتنی دیر رہے گی؟ سڑان آتی ہے نا اس میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ملے گا نا کہ قبر کھودنا کس نے سکھایا، تو بولے کوے نے. سوچنے کی بات ہے کہ انسان، ان الانسان لفی کبد، دیکھو انسان ہے اشرف المخلوقات، مگر اسے قبر کھودنے کا بھی پتہ نہیں. تو فبعث اللہ غرابا، اچھا تلاوت، فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخيه فاصبح من النادمين. اللہ نے بھیجا کوے کو. غراب، دیکھو غراب کا ذکر ہے قرآن شریف میں، بھیجا کوے کو. زمین میں کوریت کر رہا تھا. اب یہاں پر قصہ آپ کو زیادہ ملے گا کہ کوے کو بھیجا تو لڑنے لگا اور مارا، یہ اضافہ. یہاں وہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے. ہو سکتا پہلے سے مر چکا ہو، یا ہو سکتا لیکن ہے کوا ہے اس کے پاس. کیسے؟ تو زمین کوریدنے لگا. یا بحثو، دیکھو ہم کہتے ہیں یا بحث، بحث یا بحثو، یہ بحث کر رہا ہوں. ترجمہ دیکھو کیسے ہوا. لیریہو کیف، تاکہ اس کو دکھائے، اس شخص کو، انسان کو. دیکھ، اور وہ دیکھ رہا ہے، ارے یہ کیا کر رہا ہے، زمین کو رید رہا ہے. کیف یواری سوءت اخی، اپنے بھائی کی لاش کو، ناش کو کیسے چھپائے. ٹھیک ہے. اب یہ قصہ بالکل صحیح ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اس نے کوریدا، پھر وہ مردہ کوے کو اندر ڈالا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تورات سے لے لو، کوئی حرج نہیں. مگر یہ نہیں کہنا کہ کون سی حدیث میں ہے، سمجھے نا. کیونکہ قرآن شریف کیا ہے، جامع کلمہ ہے، فصیح و بلیغ. اور صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا، چونکہ انہیں خبر تھی اس قصے کی. اب جب اس نے دیکھا، قال یا ویلتا، افسوس، کیا میں عاجز رہا کہ میں کوے کی طرح ہوں. کوے کی طرح یہ عمل کرنے سے میں عاجز تو، اور میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. اب کتنے دن میں پتہ نہیں، توریت والے کہتے 3 دن وہ پریشان تھا، اور کیسے چھپائے رہا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے نا. تو 3 دن کی پریشانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں. جی
فاصبح من النادمین، تو اب وہ ندامت والا ہوا. اب ندامت میں خسارے میں فرق ہے. ندامت ہوئی تو اب وہ تلافی کر رہا ہے کہ نادم ہوا کہ مجھے میری عقل میں اتنی کھوٹ، میں کوے سے بھی کم سمجھ، تو اب اس ندامت کو پورا کیا اس نے. تو یہ فروق میں بتاتا ہوں نا کہ خسارہ، ندامت. چلیے اب یہ واقعہ ہوا اور ہم نے پہلے ہی کہہ دیا، پھر بھی ہم نے واقعے کو مختصر کیا جتنا سمجھنا ہے. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. من اجل ذَلِكَ، ذَلِكَ یعنی یہ قصہ، اس قصے کی وجہ سے. ایک ہے اجل اور چیز ہے. وہ تو کہیں گے کہ بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، وہ اور ہے. ویسے اجل استعمال ہوتا ہے مؤخر، اور اس کے مقابلے میں عین سے عجل جلدی، یہ وہ نہیں ہے. من اجل ذالک یعنی سبب، یہ خیال رکھنا. وہاں اجل اور ہے اور یہ اجل اور ہے. تو اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا. اس سبب سے کیا، یہ جو واقعہ ہوا پہلا قتل، جی بنی اسرائیل کتبنا علی بنی اسرائیل پر لکھ دیا. اب اس وقت چونکہ وہی قوم تھی کہ جس نے کسی نفس کو قتل کیا بغیر نفس کے یعنی اس نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا تو تم اس کو قتل کر رہے ہو. یا زمین میں فساد، جیسے کہ یہ فساد، تو گویا کہ اس نے سارے لوگوں کا قتل کیا، یعنی ایک قتل کیا گویا کہ سارے لوگوں کا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک قتل کتنا اثر کرے گا اس کی پوری فیملی پر، گویا کہ سارے لوگوں کا. ومن احیاہا، اور کسی نے کسی کو زندگی بخشی، اب زندہ کیا، زندگی بخشی. فکأنما احیا الناس جميعا، سارے لوگوں کو زندگی بخشی. اور یہ کہ ہمارے رسول آئے واضح دلیل کے لے کر، لیکن پھر بھی بہت سارے اس میں سے زمین میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، مسرف ہوتے. تو جیسے کہ حدیث ہے من سن سنتن سیئتن، جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کا گناہ اس پر ہوگا. وزر من عملہ. تو ایسا کیوں؟ چونکہ اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ کسی سے نفرت ہے، دشمنی ہے، تو اس طریقے سے آدمی مر جاتا ہے. اب اگر کوئی دوسرا قتل کرتا ہے تو طریقہ کس نے جاری کیا؟ اس نے کیا، تو اس کو گناہ ہوگا. اب یہ کہ اس کی بدقسمتی، جتنے بھی قتل ہوں گے اس کے حصے میں جائے گا. اب کیا شکل ہوگی ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارے لیے تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کہ اگر کوئی برا طریقہ اختیار کرتا ہے تو جو کوئی اس کا پر عمل کرے گا اس کا گناہ اس پر بھی ہوگا. اور نیکیوں کے بارے میں بھی ایسی، آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو جو کوئی نیکی اس کو دیکھ کر کرے گا تو اسے بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب، اس کی نیکی میں سے کچھ کم نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے لیے طریقہ کار ہے. اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ رسول آئے اس کے باوجود بھی، اور یہ چیز آج تک ہے. اب اسی قتل و غارت گری کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور پھر استثناء ہے اسی آیت کا، سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے. اب اللہ اور رسول سے لڑنے کا مطلب کیا؟ مخالفت کرنا قانون کی، باقی اللہ سے اور رسول سے. اور ان کی کوشش رہتی زمین میں فساد مچانے کی. اب یہ کون ہے؟ ڈاکو، جانتے ہیں نا، ڈاکو، لٹیرے،
جو دن دہاڑے لوٹتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، تاکہ اور وہ یہ لوگ بھی لوٹ مار قتل غارت دینے میں کچھ پیچھے نہیں تھے، تو اس مناسبت سے کہا جا رہا ہے تو ان کی سزا کیا ہے؟ جزا ان یقتلوا، انہیں بھی قتل کر دیا جائے، چونکہ یہ فساد مچاتے ہیں، لوگوں کی زندگی خراب کرتے ہیں، او یصلبوا، یا سولی پر چڑھا جائے، اختیار ہے، یا قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے۔ ایک اور اختیار ہے، اچھا ہاں اس کی تفصیل ہے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، قتل کر دیا جائے زندگی سے محروم، سولی پر چڑھا دیا، یا کہ ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے، یعنی دایاں پیر تو بایاں ہاتھ، بایاں پیر تو دایاں ہاتھ، مخالف سمت سے، یہ 3 سزائیں اور لوگ دیتے تھے، یا اب اس کے قاضی اور حاکم فیصلہ کرتا تھا کیا کیا جائے۔ مان لیجیے ایک دفعہ ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا ہاتھ کاٹا، پیر کاٹا، ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسری دفعہ دوسری سمت کا کاٹا، باز نہیں آ رہا ہے تو ختم کر دیا، اس کے اوپر منحصر ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، او ينفوا من الارض، اسے ہمارے یہاں لفظ ہے ملک بدر کرنا، جی یہ لفظ ہے ينفوا۔ ہاں اب ينفوا میں نے کیا اس کو یہاں رہنے کا موقع نہ دیا جائے، مائنس، ہاں باہر نکال دو، تو ہمارے یہاں لفظ ہے بدر کر دو، تو اس میں پھر شرطیں ہیں، کوئی سال، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال ہوتا رہتا ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، دنیا یہ تو ان کی رسوائی دنیا میں، یعنی مخالف سمت ہاتھ کاٹے گئے، یا سولی، یا قتل، یا ملک بدر، تو پوچھیں گے نا کہاں سے آئے ہو، یہ رسوائی۔ اب لیکن یہ کافی نہیں، یہ تو سزا دنیا کی ہوئی، آخرت میں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر بڑا عذاب ہوگا، اب اس کی شکل کیا ہوگی معلوم نہیں، اور یہ کئی جگہ پر آتا ہے، سورہ فرقان میں بھی ہے وَيُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی عذاب کی کئی شکلیں ہیں، دنیا میں عذاب ہے، قبر میں بھی عذاب ہے، پھر قیامت میں اس میں ایڈ اضافہ یضاعف کا لفظ ہے۔ لیکن ایک استثناء کیے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو توبہ کریں قبل اس کے کہ تم ان پر قادر ہو، توبہ یعنی کیا؟ تم نے انہیں پکڑ لیا کہ بھائی کیوں ڈاکہ زنی کرتے ہو، اب پکڑنے کے بعد توبہ کرے، وہ نہیں، قبل ان تقدروا علیہ، تو ان کی توبہ قبول ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ آج کل بھی لٹیرے ہیں، لوگ پکڑتے ہیں پھر جیلوں میں ڈالتے ہیں، تو پکڑنے سے پہلے وہ اگر آ جائیں اور رجوع کریں کہ اب ہم آئندہ نہیں کریں گے، تو ان کے لیے پھر معافی، اور اگر وہ پکڑ لینے کے بعد توبہ کریں، نہیں پکڑنے کے بعد ان کو پھر سزا ہے۔ تو یہ تعلق ہوا قتل سے۔ اب ایک آیت ہے آگے، یہ بہت اہم ہے، ہماری قوم جو اس میں گمراہ ہے، تو یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جی ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی پرہیزگاری تشریح کی ہو چکی ہے متعدد بار، اس لیے کہ تقوی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تقوی انسان کا ہدی للمتقین ہے نا، قرآن شریف بھی، تو یہ تقوی آپ جانتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یہ وسیلہ سین سے ہے، سواد سے نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں صلہ رحمی، جس نے صلہ رحمی کو جوڑا حدیث قدسی ہے تو وہ مجھ سے جڑا، تو سواد سے ہے۔ یہ توصیلہ یہاں کہتے ہیں، جو کرنٹ ادھر لاگے اس توصیلہ سواد ہے، اس میں یہ سواد نہیں ہے، یہ سین ہے۔ تو یہ ہمارے بھائیوں کو سمجھنا ہے، بھائی آپ کیا کرتے ہو، یہ وسیلے کا اس وسیلے کا ذکر نہیں ہے، تو یہ وسیلہ یعنی کہ قرب، کہ اس کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو، یعنی قرب تلاش کرو۔ اچھا اب دوسری ذرا غور سے دیکھیں، ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی۔ آپ وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں خواجہ غریب نواز کا یا نبیوں کا، پھر آگے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اتنا ہی کافی ہے سمجھدار کے لیے، جد و جہد کرو اس کی راہ میں۔ تو جو وسیلہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ وسیلہ اگر کافی ہے
نبیوں کا پیران پیر کا، تو پھر جد و جہد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آیت میں کتنی عظیم بات کہی جا رہی ہے۔ تو وسیلہ کے معنی کا قرب، تلاش کرو اللہ کے قریب بن جاؤ۔ تو اللہ کے قریب کیسے بنو گے؟ تقوی سے۔ تو یہ تو قریب ہو جاؤ اور جد و جہد کرتے رہو اس کی راہ میں۔ جد و جہد یعنی کیا؟ تبلیغ، دعوت، زکوٰۃ، تعاون، اور ضرورت پڑے تو تلوار، تیر، یعنی میدان جنگ میں، یہ کہا جا رہا ہے تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، لعلکم تفلحون۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا قرب۔ اللہ کا قرب کیسے ہوگا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سے حاصل ہوگا۔ اب یہ وسیلے کا لفظ جو ہے نا حدیث میں بھی ہے۔ یہ تو ہم نے ایک عام بات بتا دی، جس میں تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے نا، وہ تو سمجھ جائے گا، ہاں یار وسیلہ ہے، وسیلے کے معنی ایسا نہیں ہے، پھر جاہدو سے بھی لی ہے نا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلۃ، ہے نا، والفضیلۃ، ہے نا، اور پھر وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وسیلۃ والفضیلۃ، بیچ میں وہ والدرجہ الرفیعۃ بھی ہے، پڑھتے ہوں ادھر عجب جی۔ تو اس میں کچھ الفاظ ترمذی کے ہیں لیکن بہت مشہور دعا ہے۔ تو وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد، ہاں یہ ترمذی کے زیادہ الفاظ ہیں، انک لا تخلف الميعاد، پڑھے نہ پڑھے بخیر۔ تو وسیلہ، لیکن یہاں ایک لفظ اور ہے مقام محمود۔ تو وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے نا؟ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ، ہے نا۔ اچھا وہ درجہ رفیعۃ بعض روایت میں ہے، اس لیے میں مختصر، لیکن پہلے بچپن میں وہ بھی یاد کر لیے تھے، وہ درجہ رفیعۃ۔ تو وسیلہ کیا؟ مقام محمود کیا؟ سورہ بنی اسرائیل میں جائیے، 79 غالباً آئے تھے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد پڑھو، نفل ہوگی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہاں بھی مقام محمود کا ذکر ہے۔ تو مقام محمود کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، وسیلے کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث میں، تو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب ہم نے وسیلہ اس کو ساز سے تبدیل کر دیا۔ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے تو تم تہجد گزار بن جاؤ، تو مقام محمود یعنی کیا؟ تعریف شدہ ایک جگہ ہے، پسندیدہ، محمود، وہاں ہم پہنچائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے، اب وہ جگہ جو ہے ایک آدمی کے لیے تو دعا کرو میرے لیے، شفاعت واجب ہو گئی۔ تو وہ کب دعا کرنا ہے؟ اس کے بعد، کس کے؟ اذان کے بعد، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ، کتنی آسان بات تھی، دعا پڑھتے رہے تو آپ نے مقام محمود کے لیے دعا کی۔ تو وسیلہ یعنی قرب، مقام محمود یعنی وہ ایک خاص جگہ۔ اب اس میں نقطہ کیا ہے اہم؟ نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تہجد پڑھو، ہم وہاں پہنچائیں گے، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، دعا کرنے کا وقت بھی معلوم ہوا۔ تو شفاعت، وسیلے کا کہاں ذکر ہے کہ میرے وسیلے سے دعا کرو ہے؟ نبی سے کہا گیا کہ پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام، آبائے انبیاء، ابو الانبیاء ابراہیم، ان کے وسیلے سے دعا کرو ہے؟ نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری امت نے اس چیز کو بگاڑ دیا، شکل اس کی بگاڑ دی، سین کو ساس سے بدل دیا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ قرب حاصل کرو نا۔ اچھا بخاری میں بڑی تفصیل سے قصہ ہے کہ وہ بیچارے غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے کسی کا وسیلہ نہیں دیا، عمل کا وسیلہ دیا۔ وہ بہت مشہور قصہ ہے، اس آیت اس پر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں دودھ لے کر آیا تو ماں باپ سوئے ہوئے تھے، ماں باپ کو نیند میں سے کیسے اٹھاؤ؟ تو میں کھڑا رہا ان کے بیدار ہونے تک۔ بولو یہ کیسا عمل ہے؟ یہ لہذا اس عمل سے وہ پتھر ہٹ گیا۔ ایسی دعائیں مانگیے، تو ایسا عمل آپ کا کہ اللہ کو پسند آئے، اور یقیناً آپ نے اخلاص سے، ورنہ اٹھا دیتے تھے، اٹھو پی لو دودھ، تو کیا پی لیتے تھے؟ مگر نہیں۔
تو وسیلے کے معنی یہ ہے، لہذا لو فالو کرنا بھی ہے، ہاں فالو کرنا بھی ہے، یعنی جدوجہد کرنا اس کی۔ ہاں فالو کرو، جدوجہد کرو، مگر یہ وسیلے کا ذکر کہیں نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اگر ہوتا تو پہلے نبی آدم علیہ السلام حکم ہوتا کہ ان کا ذکر کرو، ان کے ذکر سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر، اولو العزم پیغمبر، ان کے ذکر سے کہیں بھی نہیں ہے، انبیاء کے ذکر سے۔ تو پھر اولیاء کے ذکر سے تم دعائیں کیسی مانگتے ہو؟ بالکل کھل کر، مگر یہ کہ اللہ جسے توفیق دے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو وہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ ہم لوگ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، ہم لوگ کیا وہابی ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، وہ قرآن سے ٹچ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ انہیں ہدایت دے۔ اب یہ کہ ہمارے یہاں بھی جو ہمارے اہل سنت والجماعت ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، یعنی ہمارے یہاں جو علم ہے، علم کی بنیاد جو پڑی ہے، جیسے علماء دیوبند ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جائے تو بولے فلاں صاحب نے کہا ہے چل جاتا ہے، چل جاتا ہے، فلاں صاحب نے کہا چل جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یہاں قرآن شریف میں لکھا ہے چل جاتا ہے؟ وہ بڑے مفتی ہے۔ تو یہ ہماری حالت ہوئی ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں قرآن اور حدیث، تیسری آدمی کی بات مت کرو۔ فقہ ہم پڑھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن عمل اطاعت قرآن اور احادیث رسول۔ تو یہ حالت ہے بہرحال، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ کیسی آیت ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے زمین میں ما فی الارض جمیعا، سب ان کا، ومثلہ معہ، اس کے ساتھ اور بھی، اب زمین میں کتنا ہے ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیفتدوا بہ، فدیے میں دیں، جانتے نا بدلے میں، من عذاب یوم قیامت کے دن کے عذاب کے، ما تقبل منہم، قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب اس تعلق سے ایک اور آیت ہے، اس سے فارغ ہوتے ہیں تاکہ پھر مضمون ہمارا دوسرا ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ وہ چاہیں گے جب جہنم کی اس عذاب میں ڈال دیے جائیں گے کہ نکلیں، وہ نکلنے والے نہیں، وما هم بخارجین منها، وہ نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے مقیم، دائمی، اب ہمیشہ کا عذاب۔ چونکہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، وسیلہ نبیوں کا، ولیوں کا۔ اچھا آگے آیتیں نہیں دیکھتے ہیں، چلے آپ ان کے جو ہے مدرسین ہیں وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، اور ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کیا مثالیں دیتے ہیں سمجھے؟ بولے کہ بولو اے بلب سلک جا سلگے گا، نہیں، کہاں جانا پڑے گا؟ بٹن کے پاس۔ یہ کوئی مثال ہوئی؟ تو بولے بٹن وسیلہ ہوا، یعنی کیسا سمجھاتے ہیں؟ میں سنتا ہوں کبھی کبھی ان کے بیان تاکہ رد کر سکوں۔ کیا کنویں کے پاس گئے، اے پانی اوپر آ جا، آئے گا نہیں آئے گا؟ ڈول ڈالو، تو یہ ڈول کیا ہوا؟ وسیلہ ہوا۔ ابھی کیا کریں؟ اب ایسے لوگوں کو سمجھائے گا کون؟ تو بولے ڈول وسیلہ ہے، حالانکہ ڈول وسیلہ نہیں، ڈول سبب ہے۔ ڈول یعنی کیا؟ وہ پانی سے وہ نکالتے ہیں نا، رسی اور بکیٹ، وہ ذریعہ ہے۔ تو ذریعہ تو ہمیں کہا گیا نا، اب ہم پلین میں، ٹرین میں، بسوں میں بیٹھتے ہیں، یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ نہیں ہوا نا۔ اب یہ ان کا سمجھانے کا انداز جو ہے۔ اچھا ایک اور میں سنتا ہوں، بہت بڑے، ان کے نزدیک وہ علامہ ہیں کیا، لیکن اپنے نزدیک تو علامہ نہیں ہیں، بہت مشہور ہیں، سکھاتے ہیں لوگوں کو یہ درگاہ کے تعلق سے کہ چادریں چڑھانا۔ ہم لوگ کہتے ہیں چادریں مت چڑھاؤ، غریبوں کو دے دو۔ کتنی چادریں چڑھتے ہیں خواجہ غریب نواز، جانتے ہو؟ وہ جو مجاور ہیں میرے خیال سے سال کے لیے کافی ہو جائے گی کمائی، چادریں اور کتنے بکرے۔ تو وہ سمجھاتے ہیں، دیکھو کیسے لوگ مانتے نہیں، کیسے سمجھاتے ہیں؟ بولے دیکھو خانہ کعبہ پر غلاف ہے، تو بولے ہاں، کیوں ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ کو امتیاز ہے، دوسری مسجدوں میں غلاف ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے، ہم کہتے ہیں مساجد اللہ، مگر یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ۔
دیکھیں مسجد رسول پر غلاف ہے، دوسرے مسجد وہ مساجد یعنی قبروں پر ہے نہیں ہے. کیوں؟ مسجد وہ قبر رسول ہے. اب آؤ قبرستان میں، اب قبرستان میں لے کے آتے ہیں، پھر قرآن کی مثال دیتے ہیں. ارے قرآن شریف وہ جزدان کہتے ہیں نا، جزدان میں رکھا ہوا ہے اور 100 کتابیں بازو میں ہے کچھ نہیں. ارے وہ جزدان والا لے کر آ تو قرآن شریف مل گیا، اور دوسری کتاب نام پڑھنا پڑتا ہے. ہاں تو خانے کعبہ غلاف، قبر رسول غلاف. قبرستان میں جاؤ ایک قبر پر غلاف ہے، مطلب ساری قبروں سے ممتاز. یہ خواجہ غریب نواز کی قبر ہے. یہ ان کا طریقہ کار. کیا مثال دی قرآن کی نہیں. تو اب عوام ہے، بس اللہ تعالی رحم کرے. تو اتنا ہی کافی ہے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. تو تجوید اعتبار سے اور فروق لگا کافی چیزیں بتایا ہوں، انشاءاللہ ذہن میں رہیں گی، پھر دوبارہ آئیں گی. تو جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. جی قتل کے تعلق سے جی ریسنٹلی واقعہ ہوا، ہاں. بھائی کا قتل کر دیا اچھا تو اس کو معافی نہیں دی گئی. ہاں جی یہاں تک کہ یہاں کے کنگ بھی چاہ رہے تھے کہ اس کو معافی دے دیا، جی جی اور گھر والے معافی نہیں دی. ہاں جی جی ہاں وہ جو ابھی جو چل رہی ہے نا، چونکہ معافی دینا حکومت کا حق نہیں ان کا. ہاں اور اتنا اچھا انتظام ہے. ہاں انتظام ہے. کنگ بھی چاہ رہے تو نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. اور اس شخص کی جو یہاں جو تو سزا مل گئی، ہاں کیا آخرت میں سزا ہے اس کی؟ ہاں آخرت دیکھو. غلطی سے انہوں نے معافی مانگ رہا تھا کہ غلطی سے ہوا ہے ہمارے. جی جی قابل کا ذکر چکے جی 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 تو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہ وہ ایسا ہے نا اس میں ابھی جیسے ایک شخص نے ایک شخص کا قتل کیا، ٹھیک ہے نا، تو حیات زندگی ہے، تاکہ اسے اس لیے قتل کرو تاکہ لوگوں کو سبق ملے، کوئی قتل نہ کرے. یہ تو شریعت کا حکم ہو گیا، صحیح ہے نا. اب وارثوں کا حکم کیا ہوا کہ یا دیت لو یا قتل کرو، تو قتل کر دیا تو وارثوں کا حق ہوا، مگر جس کو قتل کیا اس کو کیا ملا؟ تو اس کا حساب ہاں اس کو تو کچھ نہیں ملا نا، اس کی جان کا وہ مالک ہے نا. تو یہ تو وارثوں نے سمجھوتا کر لیا ہم کو قتل کرنا ہے، یہ ہے کہ ہم کو دیا، اس کو کیا ملا؟ تو وہ کل قیامت میں اٹھے گا تو وہ پھر جانا. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی حساب